امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کروایا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں قید کر کے میرے دربار میں لے کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر جب یزید کے دربار میں پہنچی تو وہ ہنس ہنس کر زمانے کو اپنا مقام بتاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ اگر آج میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو وہ بھی آل رسول کا حشر دیکھتے کہ کس طرح میں نے ان کے جوانوں کو مارا اور ان کی عورتوں پر ظلم کیا۔ امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کے بعد جب سوئے ہوئے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے تو یزید کہنے لگا کہ آل رسول کو قید خانے میں ڈال دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں نواسیاں امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ غریبوں اور بے وارثوں کی طرح قید میں رہنے لگیں۔ دن گزرتے گئے۔ ان بے وارث عورتوں میں ایک چھوٹی بچی بھی تھی جسے تاریخ نے سکینہ بنت حسین علیہ السلام لکھا، اور وہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سویا کرتی تھی۔ وہ ہر روز رات کو اپنے بابا کو بے حد یاد کرتی تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ روتی رہتی تھی اور بابا بابا کہتی رہتی تھی۔ اس بچی کے رونے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کے محل کی دیواریں ہلنے لگیں۔ یزید تنگ آ کر کہنے لگا کہ اس بچی کی آواز نے مجھے بے چین کر رکھا ہے، اسے زندان میں ڈال دو تاکہ اس کی رونے کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے۔ بس اس 4 سالہ معصوم بچی کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ وہ اندھیرے کی تنہائی میں بار بار روتی رہی۔ اس بچی کی آواز یزید کے کانوں تک مسلسل آتی رہی۔ یزید نے بہت کوشش کی لیکن پھر بھی اسے چین نہ آیا۔ آخر اس نے کہا کہ جاؤ پوچھو کہ یہ بچی کیا چاہتی ہے۔ یزید کے سپاہی امام سجاد علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یزید پوچھ رہا ہے کہ یہ بچی خاموش کیوں نہیں ہو رہی۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، یہ بچی اپنے بابا کو چاہتی ہے، اسے ایک بار اپنے بابا کا سر دے دو، یہ خاموش ہو جائے گی۔ تو یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر اس بچی کے پاس بھیجا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا تو وہ زاروں قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں، بابا مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی، بابا آپ کے جانے کے بعد شمر مجھے تماچے مارتا رہا، تازیانے مارتا رہا، بابا آپ کے جانے کے بعد ہمیں قید کر دیا گیا، مجھے زندان میں رکھا گیا۔ بس وہ بچی روتی رہی اور اپنے بابا کے سر کو چومتی رہی اور اتنے میں رونے کی آواز ختم ہو گئی اور امام سجاد علیہ السلام فرمانے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام سجاد علیہ السلام نے بی بی زینب سے کہا، اے میری ماں جاؤ سکینہ کو دیکھو، اور سپاہیوں سے کہا کہ ہمیں 3 دن کا پانی اکٹھا دیا جائے تاکہ میں اپنی بہن کو غسل دے سکوں۔ بس اس زندان کے اندھیرے میں اس 4 سالہ معصوم بچی کو غسل دینے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں بی بی زینب روتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمانے لگیں، اے میرے بیٹے تو وقت کا امام ہے، ایک مسئلہ تیرے پاس لے کر آئی ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام فرمانے لگے، اے میری ماں زینب آپ خود عالمہ ہیں اور دین کے مسائل جانتی ہیں، ایسا کیا مسئلہ ہے جس کا حل آپ کے پاس نہیں؟ بی بی زینب رو رو کر فرمانے لگیں، اے سجاد جیسے ہی غسل دینے کے لیے میں نے سکینہ کے لباس پر ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا کربلا سے لے کے کوفہ شام کے بازار تک اور کوفہ شام کے بازار سے لے کر اس زندان تک سکینہ ایک ہی لباس میں رہی ہے۔ اس بچی نے اتنے تازیانے کھائے ہیں، اتنا ظلم برداشت کیا کہ اس کا لباس اور اس کی کھال مل چکے ہیں۔ لباس کو اتارتے وقت سکینہ کی کھال بھی اتر آتی ہے۔ سجاد بتاؤ اب کیا کریں؟ امام سجاد علیہ السلام خون کے آنسو رونے لگے اور فرمانے لگے، اے میری ماں اللہ کی مرضی یہ ہے کہ سکینہ کو اسی لباس کے ساتھ دفن کیا جائے تاکہ روز محشر اپنے نانا کے پاس اسی حال میں پہنچے اور کہے ان کی امت نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ بس امام سجاد علیہ السلام نے اسی قید خانے میں اس معصوم بچی کو دفنا دیا۔